پہاڑوں کی نقل و حرکت۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اس قرآنی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہاڑ جامد اور بے حرکت نہیں ہیں جیسا کہ وہ دکھائی دیتے ہیں، بلکہ مسلسل حرکت میں ہیں۔ پہاڑوں کی حرکت زمین کے اس قشر کی حرکت کا نتیجہ ہے جس پر وہ کھڑا ہے۔ یہ قشر ارض اس حفاظتی تہہ پر تیر رہا ہے جو اس کی بنسبت کثیف تر ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ایک جرمن سائنسدان الفریڈو ویجز نے تاریخ میں پہلی مرتبہ انکشاف کیا کہ دنیا کے بر اعظم جب پہلے بنائے گئے تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں مختلف اطراف میں سرکتے سرکتے بالکل ہی جدا ہو گئے۔ ماہرین علم الارض کو اس کی وفات کے 50 سال بعد 1980 کے عشرے میں اس بات کے صحیح ہونے پر یقین آیا۔ ویجز نے 1915 میں ایک مضمون لکھا جس میں اس نے کہا کہ 50 کروڑ سال پہلے پورا خطۂ زمین ایک عظیم تودے پینجیا کی صورت میں قطب جنوبی میں موجود تھا، اور 18 کروڑ برس پہلے یہ تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جانے کے بعد دو مختلف سمتوں میں حرکت کرنے لگا۔ ان میں سے ایک بڑا گونڈوانا تھا جس میں افریقہ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا اور انڈیا شامل تھے۔ دوسرا تودا لاریشیا جو یورپ، شمالی امریکہ اور ایشیا ماں سوائے انڈیا پر مشتمل تھا۔ اس علیحدگی کے 15 کروڑ سال بعد گونڈوانا اور لاریشیا چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئے جو پنجیا کے ٹوٹنے کے بعد سفید ہستی پر مسلسل حرکت میں رہے۔ ان کی یہ حرکت متعدد سینٹی میٹر فی سال کی شرح سے تھی۔ اس عمل کے دوران سمندر بھی زمین ہی کی نسبت سے اپنی شکل تبدیل کرتے رہے۔ 20ویں صدی سے علم الارض پر تحقیق کا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں نے قشر ارض کے بارے میں لکھا ہے کہ قشر یعنی کرسٹ وہ حفاظتی تہہ ہے جس کا بالائی حصہ جن کی موٹائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے، متعدد خطوں میں منقسم ہے جنہیں پلیٹیں کہا جاتا ہے۔ ان میں 6 بڑی پلیٹیں ہیں اور باقی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ نظریہ ساختمانی ارضیات کے مطابق یہ پلیٹیں زمین کے اندر متحرک رہتی ہیں اور اپنے ساتھ بر اعظموں اور سمندروں کے فرشوں کو بھی حرکت دیتی ہیں۔ اس بر اعظمی حرکت کی پیمائش کی گئی ہے جو 1.5 سینٹی میٹر سالانہ بنتی ہے۔